نماز کو ادا کیا کر. تو یہاں ابو بکر نے اس کو جواب تو نہیں دیا، لیکن ابو بکر نے سوچا کہ میں اس کو جواب دے دوں. ابو بکر نے کیا سوچا یہ ابو بکر نے بعد میں بتلایا. ابو بکر نے کیا بتلایا بعد میں کہ جو ابو بکر نے سوچا تھا اللہ نے اس کو وحی بنا کر جبریل کو دے کر محمد عربی کے پاس سورہ عصر بنا کے بھیج دیا. یہ سورہ عصر جو ہے یہ ابو بکر کی ہو بہو سوچ تھی. جیسے ہم سنتے رہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ جو ہے وہ بولتے تھے تو قرآن بنتا تھا. بہت سارے مقامات ہیں قرآن میں، اختلاف ہے، 22 مقامات ہیں یا 17 مقامات ہیں، 27 مقامات ہیں یا 32 مقامات ایسے ہیں جو عمر نے فرش پر کہا وہی خدا نے عرش پر کہا. اس لیے مولانا ہمارے اکابرین میں سے تھے مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے عمر جب بولتا ہے تو قرآن بنتا ہے، عمر جب تولتا ہے تو میزان بنتا ہے. تو عمر کے بارے میں مشہور ہے کہ عمر جب بولتے ہیں تو قرآن بنتا ہے. لیکن یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ ابو بکر تو عمر سے بھی افضل ہیں. نبیوں کے بعد اگر پہلا نمبر ہے تو ابو بکر صدیق کا ہے، تو ابو بکر بولتے ہیں تب قرآن کیوں نہیں بنتا؟ اس کا جواب دیا علماء نے، بڑا پیارا نقطہ نقل کیا ہے کہ اگر عمر کے بولنے پہ قرآن نازل ہوتا اور ابو بکر کے بولنے پہ بھی قرآن نازل ہوتا تو فرق کیا ہوتا دونوں کے بیچ میں؟ عمر جب بولتا ہے تو قرآن بنتا ہے، صدیق سوچتا ہے تو قرآن بنتا ہے. تو یہ ابو بکر صدیق نے سوچا تھا کہ اس سے میں جواب دے دوں کہ تو جو مجھے لالچ دینے آیا ہے نا کہ جو ہے واپس آ جا کفر کی طرف، میرے نزدیک کفر سے ایمان بہت اونچی چیز ہے. تو مجھے کہتا ہے کہ جو ہے سرداری دیں گے اور جو ہے ان کافروں کا میں ساتھ دے دوں، تو میرے نزدیک جو ہے سچے لوگوں کا ساتھ دینا یہ جھوٹوں کی سرداریوں سے بہت اعلیٰ ہے. تو مجھے کہتا ہے میں جھوٹوں کا ساتھ دوں گا، تواصوا بالحق، مجھے سچوں کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے. اور تو کہتا ہے مال ملے گا عیش کرے گا. میرے نزدیک مال کے عیش سے زیادہ اللہ کی راہوں میں دین کے خاطر تکلیفیں اٹھانا، اس پہ صبر کرنا، یہ مجھے مال کے عیش سے بھی بہت اچھا لگتا ہے. یہی خلاصہ ہے سورہ عصر کا، یہی خلاصہ ہے سورہ عصر کا. الا الذین آمنوا. تو خیر میں یہاں سے مجھے یہ بات بتانی تھی کہ الا الذین آمنوا، خسارے میں ہیں سارے انسان. الا الذین آمنوا، مگر جس نے یقین کر لیا. آمنوا ایمان کس سے کہتے ہیں؟ ایمان اللہ کے رسول کی زبان سے نکلو ہوئی بات کو دل کی زبان سے یقین کر لینا، وہ ایمان ہے. صرف جاننے کا نام ایمان نہیں ہے بلکہ ماننے کا نام ایمان ہے، وہ بھی بن دیکھے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے. متقی کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے یقین کرتے ہیں. دیکھنے کے بعد تو ہارون رشید نے بھی مان لیا تھا محل. تاریخ میں ایک سنہرا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ صبح صبح زبیدہ خاتون کے ساتھ ہارون رشید جو ہے سیر و تفریح کو نکلا ہے. تو ایک مجذوب قسم کا انسان تھا بہلول رحمۃ اللہ علیہ، وہ جو ہے مٹی کے گھروندے بنا رہے تھے، اس سے کھیل رہے تھے. جس سے چھوٹے بچے، آپ کو اب تو یاد نہیں ہے، آپ تو بھول گئے یہ سارے. کہیں ہمیں یاد آتا ہے کہ جب چھوٹے بچے ہوتے تھے تو بارش ہو جاتی تھی تو مٹی کے چھوٹے چھوٹے گھر بناتے تھے، پاؤں گھساتے تھے، اوپر مٹی ڈالتے تھے، پاؤں نکال دیتے تھے اور پھر کہتے تھے یہ میری کوٹھی ہے، یہ میری حویلی ہے، یہ میرا بنگلہ ہے. تو مجذوب بھی ایسے ہی کھیل رہا تھا. تو ہارون رشید جب گزر ہوا تو پوچھا کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں اور بیچ رہا ہوں. تو ہارون رشید مرد جلدی سے یقین نہیں کرتا، اس لیے شیطان بھی حوا علیہ السلام کے پاس گیا تھا. تو ہارون رشید تو چل پڑے آگے. زبیدہ پیچھے سے آ رہی تھی. کیا بنا رہے ہو؟ کہا میں جنت کے محل بنا رہا ہوں. کہا کتنے کا ہے؟ کہا 1,00,000 اشرفی. کہا لے لو، میرے نام کر دو ایک محل. بادشاہ کی بیوی تھی، 1,00,000 اشرفیاں دے دی اور جو ہے کہا تیرے نام ہو گیا. اور جیسے ہی پیسے لیے تو جو زبیدہ کے نام محل کیا اس کو گرا دیا کہ اب یہ پکا ہو گیا جنت میں، اب دوسرے جو ہیں وہ بیچنے. یہ چل پڑے.
رات کو ہارون رشید نے خواب میں جنت کو دیکھا، جنت میں ایک محل دیکھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا یہ محل ہارون رشید کی بیوی زبیدہ کا ہے۔ وہ اندر داخل ہونے لگا تو فرشتوں نے پکڑ لیا، آپ نہیں جا سکتے، آپ کا نہیں ہے، یہ آپ کی بیوی زبیدہ کا ہے۔ زبیدہ نے ایسی کیا نیکیاں کی ہیں کہ اس کے لیے جنت کا محل ہے، میرے لیے کیوں نہیں؟ کہا اس نے کل ہی خریدا ہے، مجذوب سے، بہلول سے کل ہی اس نے خریدا ہے۔ اب جب جاگا تو عقل ٹھکانے آئی، اوہو کاش کہ میں بھی خرید لیتا۔ اب بھاگا دوسرے دن 4 لاکھ اشرفیاں لے کے، اور بڑی مشکل سے ڈھونڈا بہلول مجذوب کو اور کہا کہ کل تو خطا ہو گئی تھی، اور یہ 4 لاکھ اشرفیاں لے اور جنت میں میرے لیے 4 محل نام کر دے میرے۔ جب 4 لاکھ تھیلیاں اشرفیاں تھیلیاں دی، 4 لاکھ اشرفیاں، تو مجذوب نے پھینک دی، اور پھینکتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ سودے بن دیکھے ہوتے ہیں، الا الذین آمنوا۔ ایمان کس سے کہتے ہیں؟ بن دیکھے مان لینا۔ سائنس نے کہہ دیا مسواک میں یہ فائدے ہیں، اور پھر رگڑنے لگا مسوڑے، ایمان نہیں ہے، مشاہدہ ہے۔ سائنس نے کہا گردن پہ یوں مسا کریں گے تو یہ فائدہ ہے، پہلے نہیں پھیرتا تھا، بڑے اہتمام سے پھیرتا ہے، سنت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، مشاہدہ ہے۔ ایمان اس سے کہتے ہیں کہ بن دیکھے مان لینا۔ خیر میں تو والعصر میں